नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 63। इससे पहले हम ये देख चुके कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यानी मुशरिकीन मक्का किस तरह की बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बताया यानी कौन सी मिसाल थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे थे तो उनमें से एक शख्स जिसका नाम अब्दुल्ला था, रिवायतों में आता है अब्दुल्ला, उसने एतराज किया था कि ईसाई भी हजरत ईसा की इबादत करते हैं तो वो भी फिर माबूद हुए, क्या वो भी जहन्नम में जाएंगे? तो उसके बारे में फिर यहाँ पर बयान किया गया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वो तो एक क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। शैतान की बातों में नहीं आना, श बल्कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता लेकर आए हैं, वो सीधा रास्ता है, सिरातल मुस्तकीम है। इस सूरत में बार-बार सिरातुम मुस्तकीम की बात की गई और बहुत जगह ये बात हो रही है। कुरान में भी हम सिरातुम मुस्तकीम की बात करें और उस ये सिरातुल मुस्तकीम उस वक़्त तक नहीं मिल सकता जब तक अल्लाह ताला की किताब या अल्लाह की किताब के पैगंबर की सुन्नतें हमारे सामने ना हों और हम उनकी पैरवी ना करें। अल्लाह ताला की किताब और सुन्नत इसकी पैरवी करना ज़रूरी है, तभी हम सिरातुल मुस्तकीम तक पहुँच सकते हैं। और फिर ये बता दिया गया कि इस तक पहुँचने के लिए शैतान जो है तुम्हें ज़रूर रोकेगा, तुम्हारे बीच में रुकावटें डालेगा, तुम्हें वर्गलाने की कोशिश करेगा, वसवसे डालेगा। तुम्हें जो है उसकी बातों में नहीं आना। अल्लाह ताला ने साफ-साफ बता दिया अगर दुश्मन बनाना है तो तुम उसको अपना दुश्मन बनाओ और वो जो है तुम्हारा बहुत सख्त दुश्मन है। वो तुम्हारे अंदर शक और शुबहात डालने की कोशिश करेगा। क्योंकि इंसान जो है शक में पड़ जाता है ना और शक में पड़ते ही बस वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। जहाँ हम शक में पड़े वहीं से ही फिर कमज़ोरी उसको मिल जाती है। यानी अगर दीन के मामले में हम हमारे अंदर ज़रा-सा भी डाउट हुआ और वहीं से फिर वो अटैक करना शुरू कर देता है और फिर वहीं से वो हमें वर्गलाना शुरू कर देता है। तो उसकी बातों में हरगिज़ भी उसकी बातों में मत आना, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। फिर आई बात ईसा अलैहिस्सलाम की कि ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो माबूद नहीं थे। ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं, उन्होंने नहीं कहा था कि तुम मेरी इबादत करो। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? क्योंकि अब रसूल अल्लाह ने पीछे क्या बोला? क्योंकि जब लोग शोर मचाने लगे, सीटियाँ बजाने लगे ईसा अलैहिस्सलाम की बातों पर, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आते ही शोर मचाने लगे, तो रसूल अल्लाह ने क्या कहा? कि वो जहन्नम में जाएगा जो कि इबादत की गैरुल्लाह की इबादत करने को और खुद को जो खुदा माने और या अपनी इबादत कराने पर खुश होता है और कहता है, वो जहन्नमी है। वलम्मा और जब जाआ लाए, अब यहाँ पर जाआ यजीऊ का मतलब होता है आना। आगे हुर्फ़े जर बी आ रहा है बिल बय्यिनात, तो इसका मतलब होता है लाना। जब हुर्फ़े जर बी आ जाए तो इसका मतलब होता है लाना। एक और ऐसा लफ्ज़ है, अता याती से बना है, आना, देन है ना? तो जब बी आ जाता है तो लाना। और जब लाए ईसा अलैहिस्सलाम बिलबय्यिनाति, वाज़ेह निशानियाँ, खुली हुई निशानियाँ, क़ाला, उसने कहा, किसने कहा? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्योंकि वो शोर मचा रहे थे तो उनकी बातों पर कहा अल्लाह ताला ने कि उनको जवाब दे दो, ये बताओ उनको। क्या कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने? कद दर हकीकत जिइतुकुम, लाया हूँ मैं तुम्हारे पास। जाआ यजीउ से बना है, जिइतुकुम, मैं लाया हूँ तुम्हारे पास बिल हिकमती, हिकमत, वली उबय्यना, ताकि मैं वाज़ेह कर दूँ, बयान कर दूँ। बय्यना युबय्यिनु से बना है, ताकि मैं वाज़ेह कर दूँ, ताकि मैं बयान कर दूँ। अ, लकुम तुम्हारे लिए बादा बाज़ अल्लज़ी, वो जो तख्तलिफून तुम इख्तलाफ करते हो। इख्तलफ़ा यख्तलिफून से बना है, खिलाफ करना, इख्तलाफ होना, क्रिटिसाइज़ करना, कॉन्ट्रडिक्शन निकालना। फ़ीही, उसमें, फत्तकू, तो डरो, अल्लाह, अल्लाह से, व अतीऊन, और इताअत करो मेरी और फ़ॉलो करो मुझे, इताअत करो मेरी।
تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا لوگوں سے، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بات کری لوگوں سے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت لے کر آیا ہوں. میں ان کے اوپر انجیل نازل ہوئی تھی نا، تورات کا بھی انہوں نے علم دیا تھا، پھر بعد میں ان کے اوپر وہ اہل کتاب، ان کے اوپر کتاب نازل کی گئی، پھر اس کی تعلیم وہ دینے لگے. اور انہوں نے کیا کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں تاکہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو میں اس کو بیان کر دوں تمہارے لیے، تو تم ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو. یہی بالکل سیم بات ہم کہاں پڑھ چکے ہیں، 3rd پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں. وہ تب بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ بولیں گے کہ انی قد جئتکم بآیات من ربکم، یعنی انہوں نے کہا کہ بے شک میں تمہارے پاس لایا ہوں ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے. پھر انہوں نے اپنی جو ہے معجزے دکھائے تھے، بتائے تھے کہ انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پرندے میں جو ہے پرندہ بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ زندہ ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں اندھوں کو شفا دیتا ہوں، وَالْأَبْرَصَ، اور برس والے کو ٹھیک کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یہ بات پھر ریپیٹ کی گئی، انہوں نے پھر تب بھی یہ بات بتائی گئی. پھر دوبارہ انہوں نے کہا وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، میں تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کو مانو، میرا تقوی کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. تو صاف صاف پتہ چلتا ہے، کئی بار یہ قرآن میں بات بتا دی گئی، دوسری بار یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی میری اطاعت کرو، مجھے فالو کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا وہی ہے، ربی رب، میرا رب، و ربکم، اور تمہارا رب. فَاعْبُدُوهُ، تو عبادت کرو اس کی. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ مستقیم سیدھا. فَاعْبُدُوهُ، فا مطلب تو، عبدا یعبدو سے عبد، تو عبادت کرو ہو اس کی. تو یہاں ابن مریم کا ذکر کیوں آیا کہ اہل مکہ کو توحید اور آخرت کے بارے میں سکھایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کے لیے وہ دلیل ہے. اور پھر انہوں نے کیا بولا تھا آ کر، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو. تو وہ جہنم میں کیسے جا سکتے ہیں. فاختلفا، تو ان سب نے اختلاف کیا، یعنی ان کی باتوں کو سن کر بھی کیا کیا، اختلاف کیا، کانٹرڈکشن نکالنے شروع کیے. فاختلفا، تو اختلاف کیا، الاحزاب، گروہوں نے، گروپس نے. احزاب کس کو کہتے ہیں؟ گروپس کو، گروہوں کو. من بینہم، ان کے درمیان. فویلل، تو ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. میں نے کیا بتایا تھا، ویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویل ایک جہنم کی گھاٹی کا نام ہے جہاں سب سے سخت عذاب دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس گھاٹی میں چلا گیا تو وہ اس کے لیے جو ہے اس کی تباہی ہے، پھر اس کی ہلاکت ہے، اس کی بربادی ہے. تو یہ ویل لفظ پھر ہلاکت، بربادی اور تباہی کے لیے لیا جانے لگا. تو ہلاکت ہے للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا. ظلم یظلم سے ظلموا، ظلم کیا، من عذاب، عذاب سے، یوم علیم، دردناک دن کے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگ کس میں پڑ گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگ اختلاف کرنے لگے، گروپس بڑھ گئے، گروہ بڑھ گئے. یہاں مراد یہود اور نصارہ سے ہے کہ اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں. یہودیوں نے بھی اختلاف کیا، نصارہ نے بھی، عیسائیوں نے بھی اختلاف کیا. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے منع کر دیا، اور پھر ان کے اوپر الزام لگانے لگے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ان کو ولد الزنا کہتے تھے وہ، کہ کیونکہ حضرت وہ بنا باپ کے تھے نا، تو حضرت مریم کے کیریکٹر کے اوپر الزام لگاتے تھے. جبکہ عیسائیوں نے اور بھی زیادہ غلو شروع کر دیا، انہوں نے جو ہے ان کو معبود ہی بنا لیا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کیا. ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ظلم کرتے ہیں، جو ایسی باتیں اپنے پاس سے بناتے ہیں. دردناک عذاب، دردناک دن والے عذاب میں. حل ینظرون، حل کا یہاں پر نہیں کریں گے،
کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، اور اگر اننا نہیں ہاتھ آتا تو حل کویشچن کے لیے آتا ہے کیا، ٹھیک ہے. حل نہیں، ینظرونا وہ انتظار کرتے، نظرا ینظرو سے فعل مضارع، نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر ساعتا قیامت کا، ان کے تأتیہم وہ آ جائے ان کے پاس، اتا یا اتی سے. اچھا دیکھیں، اتا یا اتی ہے، یا اتیا، تأتیہ ہو گیا، یہ ہے نا، تأتی ہونا چاہیے تھا، تأتیہ ہو گیا، یا پر آخر میں زبر ہے، اور کیوں ہے زبر؟ ان کی وجہ سے زبر لگا ہے. اور جب ان آ جاتا ہے فعل مضارع کے آگے تو معنی نہ تو پریزنٹ میں رہتے نہ فیوچر میں رہتے، مصدر میں ہو جاتے ہیں کہ تأتیہم وہ آ جائے ان کے پاس، بغتتن اچانک، وہم اور وہ، لا یشعرون فعل مضارع، شعرا یشعرو سے، لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے، نہیں وہ سمجھ رکھتے، یعنی وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے ان کے پاس، اچانک قیامت آ جائے، اور وہ اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتے، سمجھ ہی نہیں رکھتے. یعنی آپس میں مخالفتیں کرنے لگے، قیامت کے منتظر ہو گئے، اور قیامت کے بارے میں یعنی قیامت یہ چاہتے تھے کہ قیامت آ جائے، جلدی آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو ایک دم آئے گی اور اچانک آئے گی، اور جب وہ آئے گی قیامت تو کسی کو اس کے بارے میں پتا بھی نہیں چلے گا، یعنی اتنی اچانک سے یہ قیامت آ جائے گی. الاخلاء تمام دلی دوست، اخلاء خلیل کی جمع، خالام لام، دوست کے لیے آتا ہے نا خلیل، خلیل اللہ، اسی سے بنائے، اخلاء پلورل ہے، دلی دوست، تمام دلی دوست. یوم اذن اس دن، بعدہم بعض ان کے، لبعض بعض کے لیے، عدون دشمن ہوں گے، الا سوائے المتقین متقیوں کے، متقیوں کے علاوہ جتنے بھی دلی دوست ہیں ان کا کیا حال ہوگا، وہ جو ہیں آپس میں دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ تو مشرک قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، جو بنا وجہ، جو کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے انتظار کرنا، اس لیے اس کے آنے کا کیونکہ کسی کو صحیح وقت پتہ ہی نہیں، کسی نبی تک کو نہیں پتا کہ وہ کب آئے گی، اچانک آ جائے گی، بے خبری کی حالت میں آ جائے گی، اس وقت پچھتاوا ہوگا، اور اس لیے اس سے کیا فائدہ، اس لیے قیامت سے آنے سے پہلے قیامت کی تیاریاں کر لیں. اور اس دن اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، جتنی بھی دوستیاں ہوں گی، غیر اللہ سے بھی دوستی ہو چاہے کسی سے بھی دوستی ہو، سب کی دوستی کیا ہو جائے گی، دشمنی میں بدل جائے گی. ابن ابی حاتم میں مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی فرماتے ہیں، دو ایماندار جو آپس میں، یعنی ایمان والے لوگ جو آپس میں دوست ہوتے ہیں، جب ان میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جنت کی خوشخبری ملتی ہے تو وہ اپنے دوست کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، فلاں شخص میرا دلی دوست تھا جو مجھے تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا تھا، بھلائی کی ہدایت کرتا تھا، برائی سے روکتا تھا، مجھے یقین دلاتا تھا کہ اللہ ایک روز اللہ سے ملنا ہے. بس اے باری تعالیٰ، تو اسے راہ حق پر ثابت قدم رکھ، یہاں تک کہ اسے بھی وہ دکھا جو تو نے مجھے دکھایا ہے، اور اس سے بھی اسی طرح راضی ہو جا جس طرح تو مجھ سے راضی ہوا. اللہ کی طرف سے جو جواب ملتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ تو اپنا کلیجہ ٹھنڈا رکھ، اس لیے کہ جو کچھ میں نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے اگر تو اسے دیکھ لیتا تو بہت ہنستا اور بالکل آرزو نہ کرتا. پھر جب دوسرا دوست مرتا ہے تو ان کی روحیں ملتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعلق بیان کرو. بس ہر شخص ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ میرا بڑا اچھا بھائی تھا اور تو نہایت نیک ساتھی تھا اور بہت بہتر دوست تھا. جبکہ جب دو کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے تو جب ان میں سے ایک مرتا ہے تو جہنم کی خبر دیا جاتا ہے تو اسے بھی اپنا دوست یاد آتا ہے اور وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ، فلاں شخص میرا دوست تھا، تیری اور تیرے نبی کی نافرمانی کی مجھے تعلیم دیتا تھا، برائیوں کی طرف لے کے جاتا تھا، بھلائیوں سے روکتا تھا، تیری ملاقات نہ ہونے کا مجھے یقین دلاتا تھا، یعنی ملاقات نہیں ہوگی، بس تو اسے میرے بعد ہدایت نہ دینا یہاں تک کہ وہ بھی وہی دیکھے جو تو نے مجھے دکھایا، تو اس پر اسی طرح ناراض ہونا جس طرح تو مجھ پر ناراض ہوا. پھر دوسرا دوست مرتا ہے تو ان کی روحیں جمع ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کے اوصاف بیان کرو. تو ایک کہتا ہے کہ تو بہت برا اور بھائی تھا، بہت برا ساتھی تھا اور بدترین دوست تھا.
تو حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ فرماتے ہیں ہر دوستی قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی مگر پرہیزگاروں کی دوستی کے علاوہ. وہ آپس میں دوست ہی رہیں گے اور آپس میں وہاں پر بھی ساتھ میں ملیں گے. تو اس لیے جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، دوستی کی بنیاد تقوی پر ہونی چاہیے. اگر دوستی کی بنیاد تقوی پر ہے تو دوستی قیامت کے دن بھی رہے گی. تو ہمیں ایک طرح سے لسٹ بھی بنانی چاہیے، مطلب یہ خود اپنا جائزہ لینے کے لیے اپنی لسٹ بنانی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے خاطر دوستی ہوئی ہے تو وہ کیسی ہونی چاہیے. یعنی دین کی وجہ سے جو دوست ہوتے ہیں تو وہ اس میں پھر ہر چیز بدل جاتی ہے، سارے کرائیٹیریا بدل جاتے ہیں. مخالفتیں نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں نہیں ہوتی، دنیاوی معاملے میں کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی، شکوے شکایت نہیں ہوتی. تو دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے. تو ہمارے لیے کرائیٹیریا ہونا چاہیے، کرائیٹیریا رکھیں وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، نہ کہ غیبتیں ہوں، چگلیاں ہوں، بیکار کی باتیں ہوں، بیکار کا ٹائم ویسٹ ہو. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے خاطر محبت کرے، اللہ کے خاطر کسی کو دے، اللہ کے خاطر کسی کو نہ دے، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اسی طرح معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے مل کر بیٹھتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو میری عظمت کو سامنے رکھ کر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، آج میں انہیں اپنے سائے کے نیچے جگہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے بنا کوئی اور سایہ ہے ہی نہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے، یعنی کوشچن کیا کہ کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے. ابو ذر نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں. فرمایا اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، اللہ کے خاطر دوستی کرنا، اللہ کے خاطر دشمنی کرنا. اسی طرح حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے، پوچھا کہ کچھ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا کام زیادہ پسند ہے؟ کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا زکوٰۃ. تو آپ نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ اسے پسند کرتا ہے کہ محبت ہو تو اسی کے لیے، دشمنی ہو تو پھر اسی کے لیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ نہ تو وہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کے یہاں ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے آپس میں محبت کی، حالانکہ ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ تھی، کوئی مالی لین دین نہیں تھا. قسم اللہ کی ان کے چہرے سراپا نور ہیں اور بے شک وہ نور کے کنارے کھڑے ہیں. جب لوگ ڈر رہے ہوں گے انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا، جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا. پھر اللہ نے یہ آیت پڑھی کہ خوب سن لو اللہ کے دوستوں کو نہ تو ڈر ستائے گا نہ وہ غمگین ہوں گے. اس کے آگے والی آیت ہے یہ. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں یاقوت کے ستون یعنی پلرز ہیں، ان پر جبرزت کے بالا خانے بنے ہوئے ہیں جس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ ایسے جگمگاتے ہیں جیسے ستارہ جگمگاتا ہے، ستاروں کی طرح چمکتے گھر ہوں گے. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ رہنے کے لیے کس کو ملیں گے؟ فرمایا اللہ ان کو دے گا جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے مل کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا جس نے اللہ کے جس اللہ کے بندے نے کسی اللہ کے بندے کو دوست رکھا اس نے اپنے بزرگ اور برتر رب کی تعظیم کی. سبحان اللہ. تو یعنی آپ دیکھیں کتنی بے شمار اور بھی حدیثیں ہیں، اس کے علاوہ کتنی بے شمار حدیثیں صرف اور صرف دوستی کے لیے ملتی ہیں کہ جیسے ہم کلاس میں آتے ہیں، قرآن کی کلاسز میں آتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے سے دوستی ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاطر ہوتی ہے تو وہ دوستی بہت اسپیشل ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے خاطر دوست بنائیں. پھر دیکھیں آیت نمبر 68 یا عبادی اے میرے بندو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کیا آیا کہ تمام دلی دوست قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے. ان سے کیا کہا جائے گا؟ یا عبادی اے میرے بندو. عبد کی جمع عباد ہے پلورل. لا خوف نہیں خوف ہوگا علیکم
تم پر الیوم آج کے دن ولا اور نہ ہی انتم تم تحزنون غمگین ہوں گے، یعنی نہ تو تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں یہی چاہیے، اگر ہمیں قیامت کے دن سکون سے رہنا ہے تو کس کو دوست بنائیں؟ اپنا متقی انسان کو دوست بنائیں، اچھے لوگوں کو دوست بنائیں. دوست وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ دیتا ہے. اگر کوئی مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دیتا تو وہ دوست ہو ہی نہیں سکتا. لیکن متقین کے علاوہ انسان جس کو بھی دوست بناتا ہے وہ دوستی صرف دنیا کی حد تک ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو دوستی ہوتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ، یہاں تک کہ جنت تک وہ لوگ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کے خاطر محبت اور اللہ کے خاطر بغض ہے نا. تو اتنا مضبوط یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اچھے دوستوں کی کمپنی میں انسان کا ایمان بڑھتا ہے، تقویٰ بڑھتا ہے، انسان آگے بڑھتا ہے، نیکی کے راستوں میں ایمان میں اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے نا. جیسے ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا تھا کہ آؤ ایک گھڑی مل کر ایمان لے آتے ہیں. ان کا مطلب کیا تھا کہ آؤ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان بڑھ جائے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو مانگا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو میرا ساتھ، میرا بازو بنا دے. تو ان کو بہتر دوست بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے، ان کا بازو بھی بنایا. پھر دیکھیں آیت نمبر 69. الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے بھی آیاتنا، ہماری آیتوں پر، وکانو، اور تھے وہ مسلمین، مسلمان، فرما بردار. ٹھیک ہے. کون لوگ؟ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لائے. کون تھے وہ؟ فرما بردار. ان سے کیا کہا جائے گا؟ ان سے کہا جائے گا ادخلو، داخل ہو جاؤ. دخلا یدخلو سے ادخلو، داخل ہو جاؤ، الجنت، جنت میں، انتم تم، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، تحبرون، تم خوش کیے جاؤ گے. تحبرون، خوش کیے جاؤ گے، یعنی تمہیں وہاں تحبرون کس خوشی کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہے حبرون سے ہے، یعنی وہ خوشی، وہ مسرت جو انہیں جنت کی نعمت اور عزت کی وجہ سے ہوگی. نعمت اور عزت کی وجہ سے جو ان کو ملے گی. اب یہ جو ہے مضارع مجہول ہے، حبرا یحبرو سے، تو یحبرو، تحبرون ہے نا، تم خوش ہو جاؤ گے. اب یہاں پر ان کو جنت کی نعمت، یعنی ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ جنت میں داخل ہو جاؤ. ایمان والے لوگوں کو، ایمان اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگوں کو، ایمان کے خاطر، اللہ تعالیٰ کے خاطر دوستی رکھنے والوں کو، ان سب کو، کیونکہ دوستی کا ذکر ہوا ہے نا پیچھے. تو کیا کہا جائے گا؟ جنت میں داخل ہو جاؤ تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، تم سب بہت خوش کیے جاؤ گے. یطافو، گردش کرایا جائے گا، پھرایا جائے گا. طواف بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ طواف کیوں کہتے ہیں؟ طواف چکر لگانے کو کہتے ہیں، یعنی گھومنا، چکر لگانا. طواف سے بنا ہے، تا، تا، واو، فا. اس کا فعل ماضی ہے طافا، فعل مضارع یطوفو، فعل امر طف، اور یطافو مضارع مجہول ہے. گھمایا جائے گا، گردش کرایا جائے گا، علیہم، ان پر، بی صحافن، پیالہ. صحافن جو ہے صحفتن کی جمع ہے، رقابی، یعنی سب سے بڑے برتن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو سب سے بڑا برتن ہوگا اس کو کہتے ہیں، اور رکابی اس کو اردو میں کہا جاتا ہے. اور اس برتن کو جفنتن بھی کہا جاتا ہے. اور جو اس سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو قصعتن کہا جاتا ہے، جس سے کم 10 آدمی جو ہیں کھا پی سکیں. پھر صحفتن آتا ہے. پھر مکیلتن آتا ہے، مطلب کہ اہل جنت کو جو بھی کھانے پینے کو ملے گا وہ سونے کے رکابیوں میں ہوں گے، یعنی سب سے بڑا برتن. سب سے بڑا برتن، اب دیکھیں نا، ہر برتن کے لیے عربی میں الگ ہے. چھوٹا یا بڑا برتن سے مراد نہیں ہے یہاں پر کہ سب سے بڑا برتن، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، ہر ایک کے نام ہوتے ہیں. من ذہابن، سونے کا. وہ اکوابن، اکواب. تشتری کو کہا جاتا ہے، اسکاف، واو با سے بنا ہے، کوب یا پیالے، یعنی کوب یا پیالے کے لیے. تو
यानी प्याला होगा, वफीहा और उसमें, माँ वो है जो तश्तही ही वो ख्वाहिश करेंगे। कौन? अनफुस, उनके नफ्स, उनके दिल। नफ्स की जमा अनफुस है, इसलिए यहाँ पर क्या आया? तश्तही, फीमेल, फीमेल का सीगा आया यहाँ पर। शहफ से बना है ये, इश्तहा यश्तही से, आखिर में यह आता है इसके फिल्म मुजारे। एक तो ये नफ्स ही फीमेल लिया जाता है, और फिर दूसरा ये ब्रोकन प्लूरल है, जमा मुकस्सर भी है, ठीक है। वह तलज्जु और लज्जत पाएंगी, ठीक है। तलज्जु डिलाइट्स के लिए आता है, लज्जत पाएंगी लाम जाल जाल से। आयुनु उनकी आंखें, उनकी निगाहें, व अंतुम और तुम फीहा उनमें खालिदून हमेशा हमेशा रहने वाले हो। यानी अब उनके लिए क्या कहा जाएगा? जन्नत में दाखिल हो जाओ और उनको वहां पर हर चीज जो है वो मिलेगी। जन्नत की नेमतों की तरफ इशारा है यहाँ। चारों तरफ से उनके सामने तरह तरह के खाने पीने के जो है खाना पीना सर्व किया जाएगा, और अलग अलग बर्तनों में तश्तरियां, रकाबियां, प्याले पेश किए जाएंगे। जैसे एक जगह आता है, छलकते हुए जाम होंगे, हाथों के लिए गुलमान इधर उधर गर्दिश कर रहे होंगे। तश्तही अनफुस, तश्तही अनफुस यानी जो है उनके जो दिल चाहेंगे, जो उनकी नफ्स ख्वाहिश करेंगे, मन माने खाने पीने दिए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे नीचे दर्जे का जन्नती जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, उसकी निगाह 100 साल के रास्तों तक जाती होगी, लेकिन बराबर वहां तक उसे अपने ही डेरे और महल सोने के और जुमरुद के नजर आएंगे। यानी जहां बहुत दूर तक निगाह जाएगी और उसे अपना अपना सब कुछ नजर आएगा, जो तमाम के तमाम किस्म किस्म के और रंग बिरंगे और साजो सामान से पुर होंगे, भरे हुए होंगे। सुबह शाम 70-70 हजार रकाबियां, प्याले, अलग अलग खाने उनके सामने रखे जाएंगे, जिनमें से हर एक उसकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा, और शुरू से लेकर आखिर तक उसकी जो इश्तिहा यानी उसकी जो ख्वाहिश होगी बराबर वो रहेगी, और वो पूरी जो भी वो चाहेगा पूरा होता रहेगा। अगर रुए ज़मीन वालों की दावत कर दी जाए तो सबको किफ़ायत हो जाए और कुछ भी ना घटे। यानी इतना होगा उसमें कि अगर ज़मीन वालों की दावत कर दी जाए तो कुछ भी उसमें से कम नहीं होगा, इतना होगा। इसी तरह इब्ने अबी हातिम में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का ज़िक्र करते हुए फरमाया था कि जन्नती एक लुक़मा उठाएगा और उसके दिल में ख़्याल आएगा कि फलाँ किस्म का खाना होता तो अच्छा होता। चुनांचे वो निवाला उसके मुँह में वो चीज़ बन जाएगा जिसकी उसने ख़्वाहिश की थी। फिर आपने इसी आयत की तिलावत की। मसनद अहमद में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं, सबसे अदना यानी सबसे कमतर मर्तबे की जन्नती के बाला खाने की 7 मंजिलें होंगी। ये छठी मंजिल में होगा और उसके ऊपर 7वीं होगी। उसके 30 खादिम होंगे जो सुबह शाम 300 सोने के बर्तनों में उसके लिए ताम और शराब यानी खाना और पीना पेश करेंगे। हर एक उसमें से अलग-अलग किस्म का अजीब और गरीब और निहायत लजीज खाना होगा। शुरू से लेकर आखिर तक उसे खाने की इश्तिहा वैसी ही रहेगी। इसी तरह 300 या इसी तरह 300 सोने के प्याले और गिलास वगैरह में उसे पीने की चीज़ें दी जाएँगी, और वो भी एक से एक होगी, यानी डिफरेंट डिफरेंट तरह की होंगी, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होंगी। और ये कहेगा कि ए अल्लाह, अगर तू मुझे इजाज़त दे तो मैं तमाम जन्नतियों की दावत कर दूँ। यानी ये भी ख्वाहिश करेगा। सब सब भी अगर मेरे यहाँ खाएँ तो भी मेरे खाने में कमी नहीं आ सकती। इसकी बेहतर बीवियाँ हूरें हूरें होंगी और दुनिया की और बीवियाँ अलग होंगी। यानी बेहतर दुनिया की भी बीवियाँ होंगी और इसके अलावा हूरें भी होंगी। इनमें से एक-एक मील-मील भर की जगह में कमी नहीं आ सकती। यानी अगर ये सब उसके पास आ जाएँ, उसकी दावत में आ जाएँ, तो ज़रा-सी भी कमी नहीं आ सकती। और इसकी बेहतर भी है ना, यानी अगर सबको वो बुला ले दावत के लिए, तमाम जन्नतियों को भी बुला ले, तो इतनी जगह होगी वहाँ पर कि ज़रा-सा भी यानी मील भर की भी कमी नहीं आएगी, ठीक है? और इसमें से जो है फिर वो साथ बैठेंगे और कहा जाएगा कि ये नेमतें भी हमेशा रहने वाली हैं और तुम भी यहाँ हमेशा रहोगे, ना तो मौत आएगी और यहाँ पर ना ही कमी आएगी उम्र में। इसी तरह वतिल का और ये है, क्या कहा जाएगा उनसे? आयत 72 देखें, वतिल का और ये है अल जन्नतु जन्नत अल्लती वो जो उरिस्तमुहा तुम वारिस बना दिए गए हो उसके।
یعنی کیا کہیں گے آپس میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ، کیا کہلوائیں گے کہ یہ جنت ہے جس کا تم وارث بنا دیے گئے. اور ایسا یورسو سے یہ مجھول ہے، ماضی مجھول. اس بما اس وجہ سے جو کن تم تھے تم تعملون عمل کرتے، یعنی دنیا میں جیسے جیسے عمل کرتے تھے اس وجہ سے آج جو ہے تم اس جنت کے وارث بنا دیے گئے. لکم تمہارے لیے فیہا اس میں فاکہتن پھل ہوں گے، کثیرتن بہت، یعنی کثرت سے بہت زیادہ، منہا اس میں سے تاکلون تم سب کھاؤ گے. یعنی ہر طرح کے پھل ہوں گے، ہر طرح کے ذائقے ہوں گے اور اس میں سے تم کھاؤ گے اور پیو گے. ان المجرمین، اب اس کا اب وہ جنت کا ذکر کرنے کے بعد کس کا ذکر آیا؟ مجرموں کا. بے شک مجرم لوگ فی عذابی عذاب میں ہوں گے، عذاب میں ہوں گے، جہنما جہنم کے، خالدون ہمیشہ رہنے والے. جو مجرم لوگ تھے، جنہوں نے تقوی نہیں کیا، جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یفترو، نہیں کم کیا جائے گا. فطر سے بنائے، فطور بھی اسی سے آتا ہے، یعنی کسی چیز کی قوت یعنی طاقت یا رفتار میں کمی ہونا. جیسے طاقت کے بعد کمزوری آتی ہے، تیز رفتاری کے بعد سست ہونا آتا ہے، آہستہ آہستہ انسان چلتا ہے. اسی سے یہ لفظ فطور نکلا ہے. یعنی عقل میں فطور کا مطلب ہے عقل کا کم کام کرنا، ٹھہر جانا. تو یہاں پر کیا ہے کہ کم نہیں کیا جائے گا، ٹھہرایا نہیں جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا. یہ بھی مضارع مجہول ہے کیونکہ شروع میں پیش اور سیکنڈ لاسٹ کیا ہے؟ زبر ہے. پیش اور زبر کا کمبینیشن مضارع مجہول ہوتا ہے. فعل ماضی کیا آئے گا اس کا؟ فطرا. فعل مضارع یفترو، نہیں کم کیا جائے گا، انہم ان سے، وہم اور وہ فیہ اس میں، مبلسون مایوس ہوں گے. ابلسا یبلسو سے مبلسون مایوس ہوں گے. وما اور نہیں، ظلمناہم ظلم کیا ہم نے ان پر، ظلم یظلمو سے، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، ہم وہی، ظالمون ظالمین ظالم. یعنی جو وہ جہنم میں جائیں گے اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے. وَنَادَوْا اور پکاریں گے، ندا دیں گے، پکاریں گے، یا مالک، اے مالک. مالک کون ہے؟ مالک وہاں کے جو دروگا ہے، گیٹ کیپر ہوتا ہے، اس کا نام یا وہاں پر کیا ہے؟ مالک. او مالک. لیقضی، چاہیے کہ فیصلہ کر دے. قضا یقضی سے، قضا تھا نا چکا دینا، فیصلہ کرنا. اور یہاں سے یا ڈراپ ہے، اس کے بعد یا آتا ہے، لام زیر لی کی وجہ سے یا ڈراپ ہے. چاہیے کہ فیصلہ کر دے، علینا ہم پر، ربو کا تیرا رب. قالا وہ کہے گا، انکم بے شک تم، ماکثون مکس کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے تھے، کہ تم یہاں پر ہمیشہ رہنے والے ہو. یعنی اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اب تمہیں جو ہے یہیں پر ہی رہنا ہے، یہیں پر ہی جو ہے تمہاری موت آئے گی اور یہیں پر ہی جو ہے جینا مرنا تمہارا یہیں پر ہی ہوگا، ہے نا. اور جگہ جگہ بھی یہ آتی ہے، بات آ چکی. صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا یہ موت کی آرزو کریں گے تاکہ عذاب سے چھوٹ جائیں، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، یعنی نہ تو انہیں موت آئے گی نہ وہ عذاب ان سے کم کیا جائے گا. پھر ہے نا لقد، پھر دیکھیں آیت نمبر 77، لقد در حقیقت، جئناکم لائے ہم تمہارے پاس، جاء یجیء سے، جئناکم لائے ہم تمہارے پاس، بالحق حق کو. لائے کیوں بنا ہے یہاں پر؟ آنا کیونکہ لانے کا مطلب، کیونکہ آگے حرف جر بھی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ لانا. لائے ہم تمہارے پاس حق، ولیکن اور لیکن، اکثرکم تمہارے اکثر، للحق کی حق کو، کارہون ناپسند کرنے والے تھے. یعنی تمہارے پاس تو حق آیا، تمہارے پاس سب آیا، لیکن تم کیا کرتے تھے؟ تم اسے ناپسند کرتے تھے. اور پھر بالکل تڑپ کر وہ مالک سے کہیں گے کہ اے مالک ہمارے لیے موت کی دعا کر دو. ایک جگہ تھا دعا کر دو موت کی، تو وہ جواب دیں گے تم اسی میں پڑے رہنے والے ہو اور تم کبھی بھی نہیں مرو گے. ابن عباس فرماتے ہیں مقص 1000 سال کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ایک محاورے کی طرح بھی یوز کیا جاتا ہے کہ کبھی بھی نہیں مرو گے، کبھی بھی چھٹکارا نہیں پاؤ گے، کبھی بھی بھاگ نہیں سکو گے. پھر ان سے کیا کہا جائے گا کہ تمہارے پھر مالک، جیسے ایک جگہ آتا ہے ان کے دروگا پوچھیں گے تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی، رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تھے. پھر کہیں گے اسی میں پڑے رہو. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم تمہارے پاس حق لائے تھے لیکن تم حق کو ناپسند کر رہے تھے، تم اس کو جھٹلا رہے تھے. بلکہ
अबरमू, उन्होंने पुख्ता फैसला कर लिया। अबरमू कहते हैं बा रा मीम से किसी काम को पक्का करना, यहाँ उसके मायने कतई फैसला करना, यानी बिल्कुल पक्का फैसला जिसमें कोई डाउट ना हो। या उन्होंने पक्का फैसला कर लिया था अमरन इस एक काम का, फइन्ना तो बेशक हम मुबरिमून पुख्ता फैसला करने वाले हैं। अबरमा युबरिमू से मुबरिमून, यानी दुनिया में जब वो रहे थे उन्होंने भी पक्का फैसला कर लिया था कि हम इस कुरान को मानेंगे नहीं, हम रसूलुल्लाह को मानेंगे नहीं, हम कुरान को मानेंगे नहीं। तो आज हमने भी पक्का फैसला कर लिया, हम जो है इनको यहाँ से निकालेंगे नहीं। अम या यह सबूना, वो समझते हैं, हसीबा यह सबू से, या वो समझते हैं, अन्ना बेशक हम, ला नस्माऊ नहीं हम सुनते, सिर्रहुम उनका राज, सिर्रा किसको कहते हैं, छुपी हुई बात को, राज, उनका राज, व नजवाहुम और उनकी सरगोशियां यानी उनकी बातें, भला क्यों नहीं, व रुसुलुना और हमारे भेजे हुए फरिश्ते, रुसुल यहाँ पर फरिश्तों के लिए आया है, लदईहिम उनके पास, यक्तुबून वो लिखते हैं, कतबा यक्तुबू, यानी जब वो आपस में बातें करते थे, यानी मुजरिमों के लिए कहा जा रहा है कि जो मुजरिम आपस में बातें करते थे, आपस में सरगोशियां करते थे, छुपके छुपके से बात करते थे, उनको ये लगता था कि हम उनकी बातें सुन ही नहीं रहे, ऐसे कैसे पॉसिबल है, हमारे जो फरिश्ते हैं वो हर वक्त उनके पास मौजूद थे, वो उनका पल पल लिख रहे थे, एक एक बात उनकी जो मुंह से निकल रही थी वो उसको लिख रहे थे। कुल कह दीजिए इनकाना, अगर है लिरहमान रहमान के लिए, वलदुन कोई औलाद, फअना तो मैं अव्वलु सबसे पहला होता आबिदीन इबादत करने वालों में, अबदा या बुदू से आबिदीन इबादत करने वालों में से, यानी अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ए नबी उनसे ऐलान कर दीजिए, अगर बिलफर्ज अल्लाह ताला की कोई औलाद होती भी, 1% मान लो चलो, अगर अल्लाह ताला की औलाद होती भी तो मुझे सर झुकाने में क्या मुश्किल होती, मैं तो सबसे पहला इबादत गुजार होता, मैं तो सबसे पहले मानता उसको। ये नहीं क्योंकि उस वक्त की बातें चल रही है ना, ये जब लोग बहस कर रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, यहूदी, ईसाई, क्रिश्चियंस ये सब जो बहस कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि उनसे कह दो कि तुम इतनी बातें कर रहे हो, इतने बहस कर रहे हो, इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े कर रहे हो, तो अगर अल्लाह ताला की कोई औलाद होती, रहमान की कोई औलाद होती, पहली बात तो है नहीं, अगर होती तो मैं उसको मानता, मैं मानने से इनकार क्यों करता, मुझे क्या परेशानी होती उसको ना मानने में। सुबहाना, बल्कि वो पाक है, यानी इन सब चीज़ों से पाक है, उसकी कोई औलाद नहीं है, हो ही नहीं सकती। हर चीज़ से वो बड़ा है, हर चीज़ से वो सुबहान है, पाक है। रब्बी रब अस्समावात आसमानों का, वल अर्द और ज़मीन का, रब्बी रब है अल अर्शी अर्श का, अम्मा उससे जो यसिफून वो बयान करते हैं, वसफ़ा यसिफून से। यानी तुम जो-जो बातें बयान करते हो ना अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला उन सब चीज़ों से बड़ा है, अल्लाह ताला उन सब चीज़ों से पाक है। तो अल्लाह ताला की कोई औलाद हो ही नहीं सकती। फ़ज़रहुम तो छोड़ दीजिए उन्हें, वज़रा यज़िरू से, छोड़ दीजिए उन्हें, यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, इग्नोर करो उन्हें। उनकी ये जो बहसें हैं ना, ये चलती रहेंगी, उन्हें इग्नोर करो, छोड़ दो आप उन्हें। यखूदू वो बहस करते रहें, ख़ौदा यखूदू से, यानी खौद किसको कहते हैं? पानी के नीचे उतरना, है ना? जैसे बहुत गहराई में, बहुत गहरे पानी में उतरना। अब इंसान क्या होता है, जब बहस करता है ना, थोड़ी-मोड़ी बहस नहीं होती, पीछे और बातें जाती हैं, और बातें जाती हैं, और बातों में घुसते चले जाते हैं, घुसते चले जाते हैं, यहाँ तक कि बातों में बहुत नीचे उतर जाते हैं। तो इसको क्या कहा गया? बहस, कि वो बहस करते हैं, छोड़ दीजिए उन्हें। व यलअबू वो खेलते रहें, लअबा यलअबू पड़े रहें इसी बहस में, खेलते रहें, हत्ता यहाँ तक कि युलाक़ू वो जा मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। लक़ा यल्क़ी से युलाक़ू वो जा मिलेंगे यौमहुम अपने इस दिन से अल्लज़ी जिसका युअदून वादा किए जाते हैं। वादा यईदु से मुज़ारी मजहूल है ये, युअदून वादा किए जाते हैं। यानी वो आप उनकी बातों पे अब ध्यान ना दीजिए। अब वो आपकी बातों को नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, आप उनको इग्नोर करिए और उनको ऐसी ही बहसों में छोड़ दीजिए, ऐसे ही वो खेलते रहेंगे, दुनिया में पड़े रहेंगे, यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला से मिलना होगा। जिसका वादा किया जा रहा है उस दिन से मिलेंगे। कौन-सा दिन? क़यामत का दिन, और अल्लाह ताला के सामने जाकर खड़े होंगे, फिर अल्लाह ताला उनसे सवाल-जवाब करेंगे। वह हुआ और वही है। फिर अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं? अपने औसाफ अपने बयान कर रहे हैं कि वह हुआ और वही है अल्लज़ी जो फिस समा या आसमान में है,
इलाहुन इलाह व फिल अर्दी, और जमीन में इलाहुन इलाह है, वह हुआ और वो अल हकीम बहुत हिकमत वाला, अल अलीम बहुत इल्म वाला है। यानी आसमानों का मालिक वही, जमीन का मालिक वही, तमाम चीजों का मालिक वही, सिर्फ एक अल्लाह है। उनको छोड़ दीजिए, बल्कि अल्लाह जो है वो सबका इलाह है, सबका माबूद है और खूब इल्म रखने वाला है। व तबारका, और वो बाबरकत है। अल्लजी, वो जो, लहू उसी के लिए है, मुल्कु बादशाहत, अस्समावात आसमानों की, वल अर्द और जमीन की, वमा और जो बैनहुमा उन दोनों के दरमियान है, व इंदहु और उसी के पास है, इल्मुस्साअत कयामत का इल्म, व इलैहि और उसी की तरफ, तुरजाऊन तुम सब लौटाए जाओगे, रजा यरजिउ से तुरजाऊन तुम सब लौटाए जाओगे। यानी उनको छोड़ दीजिए, वो आपसे कयामत के बारे में बहस कर रहे हैं, वो आपसे नबी के बारे में बहस कर रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उनको इग्नोर कर दीजिए, उनको पड़े रहने दीजिए, उनको उनकी बहसों में और उनकी गलत फहमियों में। अगर वो नहीं मानना चाहते आपकी, तो अल्लाह तो तमाम चीजों का बादशाह है, आसमान और जमीन का मालिक है, हर चीज का मालिक है। वो कयामत का इंतजार कर रहे हैं, तो कह दो कयामत का इल्म भी अल्लाह ताला के पास है, और जब कयामत आएगी तो उसी की तरफ लौट कर जाओगे। वला यमलिकु, और नहीं वो इख्तियार रखते, मलका यमलिकु कहते हैं मालिक होना, इख्तियार रखना, होल्ड रखना, मालिक होना। नहीं वो मालिक हो सकते, ना नहीं, या नहीं वो इख्तियार रखते, अल्लजीना, वो जिन्हें यदऊना वो पुकारते हैं, दा यदऊ यानी गैरुल्लाह की बात हो रही है, मिन दूनी उसके सिवा, शफाअता शिफात का, इल्ला मगर मन जो शहीदा गवाही दे, शहीदा यशहदू से, बिलहक़ी हक के साथ, वहुम और वो यालमून जानते हैं, अलीमा यालमू से, यानी जो उनके माबूद हैं उनके पास तो जरा सा भी होल्ड नहीं, उनके हाथों में कुछ भी नहीं। जबकि अल्लाह ताला जो है हर चीज के मालिक हैं, अल्लाह ताला तमाम जमीन और आसमान के मालिक हैं, हर चीज के मालिक हैं। जो उन्होंने गैरुल्लाह बना रखे हैं वो तो एक एक चीज के भी मालिक नहीं, वो तो जो है सिफारिश भी नहीं कर सकते। यानी तुम कहते हो ना कि वो अल्लाह ताला के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे, वो सिफारिश के भी मालिक नहीं, मगर वो जो गवाही दे हक के साथ, और वो जानते हैं। यानी सिर्फ उसी की सिफारिश होगी जो हक की गवाही देता है, उसी की सिफारिश कबूल की जाएगी। सिफारिश वो देगा जो अल्लाह ताला जिसको हुक्म देंगे, और उसके लिए होगी जिसके लिए अल्लाह ताला चाहेंगे। वला इन, और अगर सअलतहुम आप सवाल करें उनसे, सअला यसअलु से सअलतहुम पूछें उनसे, सवाल करें उनसे, मन किसने खलक़हुम पैदा किया उन्हें, ला यक़ूलुन्ना ज़रूर वो कहेंगे, काला यक़ूलु से। अब देखें शुरू में लाम आ गया, आखिर में नून शद के साथ आ गया। इसका मतलब क्या होता है, जरूर जरूर कहना, जरूर वो कहेंगे, मुबालगा है इसमें, हैवी फोर्स है। अल्लाहु, अल्लाह ने, यानी किसने पैदा किया, अल्लाह ने, फ़अन्ना तो कहाँ, युफ़कून वो फेरे जाते हैं, यानी किधर वो उनका डायरेक्शन, कौन उनकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। यानी जब ये मानते हैं कि अल्लाह ताला है, तो क्यों नहीं मानते कि मालिक भी वही है, माबूद भी वही है। एक, यानी हर, यानी वो सिर्फ माबूदों पर आकर क्यों रुक जाते हैं, जब अल्लाह ताला को मानते हैं तो प्रॉपर उसको क्यों नहीं मानते। कौन उनको फेर देता है, यूफकून सीधे रास्ते पे जाते जाते फिर जाना। यूफकून होता है अपनी तरफ से कोई झूठ इन्वेंट कर लेना, इन्वेंशन कर लेना, अपनी तरफ से कोई झूठ बना लेना। जैसे कि वाकया इफ्क आता है ना, अपनी तरफ से झूठ बना लिया था हजरत आयशा के बारे में, तो इफ्क कहते हैं कि अपनी तरफ से झूठ गढ़ लेना। कहाँ वो फिर जाते हैं, कहाँ वो झूठ गढ़ लेते हैं। वकीलिहिम, कसम है उसके कौल की, वाव यहाँ पर कसम के लिए आया है, और के लिए नहीं आया, कसम के लिए आया है, क्योंकि देखिए आगे जेर भी दे रहा है वो। कील कौल, ये जो है ना मजदर है, कौल से बना है, ये कौलुन था, ठीक है, और कील हो गया कसम की वजह से। तो कील मतलब कहना, कौल ही उसका, तो कसम है उस रसूल के कौल की, या रब्बी, ए मेरे रब, इन्ना बेशक हाउलाई ये कौमुन कौम है, ला युमिनूना नहीं वो ईमान लाने वाली। यानी रसूलों के वाकया बताए, अल्लाह ताला ने वाकयात बताए, सबके वाकयात बताए, अब वो मानने वाले नहीं हैं। ये अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अब ये लोग मानने वाले नहीं हैं, ईमान लाने वाले नहीं हैं, तो आप अब क्या कीजिए, अब अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, फस्फाह दरगुजर कीजिए, इग्नोर कीजिए, इस्फाह सफ़ाहा यस्फ़हू से, अनहुम उनसे, वक़ुल और कह दीजिए, सलामुन सलाम, फसौफ़ा और जल्द ही यालमून वो जान लेंगे। यानी वो बहसें कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं। यहाँ जो है सलाम से मुराद सलामती भेजना नहीं है, टाटा बाय बाय करना है, बायकॉट करना, कि उनको टाटा बाय बाय कर दीजिए।
ان کو، وہ جو ہے ماننے والے نہیں ہیں، ان کو اگنور کریے، ان کو ان کی باتوں میں رہنے دیجیے، اب وہ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ سورہ زخرف آپ کی مکمل ہوئی۔ جو یہ حامین گروپ میں سے ایک سورہ تھی، حامین گروپ کی حوامیم میں سے ایک تھی یہ، اور اس میں جو ہے شروعات بھی اس کی کس سے ہوئی؟ والکتاب المبین، جیسے کہ قرآن سے، اس کی قرآن کے بارے میں اس کی شروعات ہوئی۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کتنا سچا بتایا، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں بنایا، قرآن جو ہے اس کی حقانیت کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں بات کی گئی، رسول اللہ کے بارے میں بات کی گئی کہ آپ سچے رسول ہیں، یہ جو ہے فالتو کی آپ سے بحث کر رہے ہیں۔ ایک کامن بات دیکھیے کہ شروع میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا، وہ ضرور کہیں گے کیا؟ العزیز الحکیم، زبردست العزیز العلیم، زبردست علم والے نے پیدا کیا۔ یعنی وہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی تھی اس سورہ میں کہ وہ جو ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ سچے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی اور رسول آئے ہیں، آپ ان کو اگنور کر دیجئے، ان کی باتوں میں مت آنا، آپ ان کو اگنور کر دو، جیسے ہم نے اوروں کو پکڑا ہے ان کو بھی ہم پکڑیں گے۔ اور آپ ان سے اگر سوال کریں گے نا، وہ اللہ کو مانتے ہیں، شروع میں بھی یہی بات تھی، اور آخر میں بھی کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ جسٹ اگنور اٹ، ان کو اگنور کریے، یہ جو ہے ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ کا کام ہے صرف دعوت دینا، آپ دعوت دیجئے، یہ آپ کی باتیں نہیں مانیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا آخر میں بھی کہ ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، ضرور وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر کہاں وہ پھرے جا رہے ہیں، ان کی عقل کہاں چلی جاتی ہے، یعنی کیا ہو جاتا ہے ان کی عقل کو؟ پھر شروع اور آخر میں وہی ہے ٹیوننگ، یعنی ایک ہی اس سورہ کے شروع میں اور آخر میں ایک ہی بات ہے، اور وہی پھر اللہ تعالیٰ ان کو طرح طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح ایمان لانا، اور ایمان نہیں لائیں گے تو کیسا حال ہوا پچھلی قوموں کا، فرعون کا کیسا حال ہوا۔ قریش کو سمجھایا جا رہا ہے کمپیئر کر کے کہ تم بھی یہی کام کرتے تھے، دیکھو فرعون کے لوگ بھی یہی کام کرتے تھے، تمہارا انجام بھی ویسا ہوگا جیسا ان کا انجام ہوا، تو مان جاؤ، نہیں مان رہے تو اگنور کر دو۔ الحمدللہ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔